اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری بات امام زین العابدین علیہ السلام کی ان 15 مناجات کے بارے میں ہو رہی تھی جنہیں مناجات 15 یا 15 کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بھی پہلی دعا یا پہلی مناجات جسے مناجات تائبین کہا جاتا ہے، اس کے 2 حصے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا۔ آج کوشش کریں گے کہ یہ مناجات ختم ہو جائے، تیسرا حصہ ایسا ہو۔ امام دعا کرتے کرتے، مناجات کرتے کرتے، اپنے دل کی بات کہتے کہتے یہاں پر پہنچتے ہیں۔ آخری جملہ جو کل کی ایپیسوڈ میں تھا وہ یہ کہ الہی ذلل علی ذنوبی غمام رحمتک، اے میرے مالک میرے گناہوں پر تو اپنی رحمت کے بادل کا سایہ کر لے۔ وارسل علی عیوبی سحاب رأفتک، اور جتنے بھی میرے عیب ہیں ان کے اوپر تو اپنی مہربانی کے بادلوں کی بارش کر دے تاکہ وہ عیب دھل جائیں۔ اس کے بعد ایک عجیب بات امام فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ الہی حل یرجع العبد العابق الا الی مولاه، یہ میرے مالک ذرا یہ تو بتا کہ کوئی بھاگا ہوا غلام کیا کسی اور کے پاس لوٹتا ہے سوائے اس مالک کے کہ جس کا وہ بلانگ کرتا ہے یا جس کا وہ غلام ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے، پرانے زمانے میں سلیوری تھی، غلامی تھی۔ کچھ لوگ انسان غلام ہوتے تھے دوسروں کے، اور غلام ہونے کا مطلب یہ کہ وہ پراپرٹی ہوتے تھے دوسروں کی۔ ایسا کوئی غلام، اگر کوئی شخص غلام ہوتا تھا اور وہ اپنے آقا یا مالک کو چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا، اس کے ظلم سے تنگ آ کر یا پھر کسی اور وجہ سے بھاگ جاتا تھا، تو اس دور کا دستور یہ تھا کہ کوئی دوسرا مالک یا کوئی دوسرا آقا بھاگے ہوئے غلام کو اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، یہاں تک کہ وہ بھاگا ہوا غلام ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد پھر لوٹ کر اپنے اصلی مالک کے پاس آ جاتا تھا۔ امام اسی رسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود کو ایک بھاگے ہوئے غلام کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، اے میرے مالک، اگر میں نے گناہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تیرے دربار سے، تیری بارگاہ سے بھاگ گیا تھا۔ پھر مجھے یہ بتا کہ ایسا تو ہوتا ہے نا کہ بھاگا ہوا غلام کوئی بھی اسے قبول نہیں کرتا، کوئی بھی اسے اپنے پاس نہیں رکھتا، یہاں تک کہ وہ اپنے اصل مالک کے پاس آ جاتا ہے۔ امام پوچھ رہے ہیں، الہی حل یرجع العبد العابق الا الی مولاه، اے میرے مالک کیا کوئی بھاگا ہوا غلام کسی اور جگہ جاتا ہے سوائے اپنے آقا کے؟ تو میرا آقا ہے اور میں تیری بارگاہ سے بھاگا تھا، اس لیے میں اب واپس آ گیا ہوں۔ میں گناہوں کی دنیا سے اب پھر تیری بارگاہ میں، تیرے دربار میں واپس لوٹ رہا ہوں۔ ام حل یجیرہ من سخطہ احد سواہ، اور یہی نہیں، بھاگے ہوئے غلام پر جب اس کا مالک غصہ کرتا تھا تو اس غصے سے کوئی بھی اسے چھڑاتا نہیں تھا اور بچاتا نہیں تھا سوائے خود اس کے کہ وہ مالک ہی اس پر غصہ کرنا بند کر دے۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے مالک، نہ تو مجھے تیرے غضب سے، تیرے غصے سے کوئی بچا سکتا ہے، نہ میری کوئی اور پناہ گاہ ہے تیرے سوا۔ اگلا جملہ، الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین، اے میرے مالک اگر توبہ یہی چیز ہے کہ انسان اپنے کیے پر پچھتائے تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں پچھتا چکا ہوں، میں اس وقت نادمین میں سے ہوں، ندامت کرنے والوں میں سے، پچھتانے والوں میں سے ہوں۔ اگر اسی کا نام توبہ ہے تو دیکھ، میں توبہ کرتا ہوں، میں پچھتا رہا ہوں۔ وَإِن كَانَ الْإِسْتِغْفَارُ مِنَ الْخَطِيئَةِ حِتَّةً فَإِنِّي لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، اور اے میرے مالک اگر
اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا ہی حتہ ہے۔ حتہ، قرآن مجید میں حتہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، پوری ایک داستان ہے، میں جلدی سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ کے جو ماننے والے تھے، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، انہوں نے بہت گناہ کیے تھے اور بہت سے موقعوں پر اپنے نبی یعنی موسیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے شرک تک کیا اور گوسالے کی پوجا کی۔ تو پھر ان کے گناہ کیسے معاف ہوتے؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک تم لوگ بہت بڑا سا دروازہ بناؤ، ایک بڑا سا گیٹ بناؤ، اور اس گیٹ یا اس دروازے کے نیچے سے جب گزرو تو سجدہ کرو، اور سجدہ کر کے حتہ کہو، حتہ۔ جب تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سارے گناہوں کو، اتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اس دن سے اس دروازے کا نام باب حتہ پڑ گیا۔ تو اسی کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں امام زین العابدین کہ اے میرے مالک، اگر خطاؤں پر معافی مانگنا ہی حتہ ہے اس امت میں یا اس دور میں، اگر حتہ یہ ہے کہ خطاؤں پر معافی مانگے انسان، تو اے میرے مالک، میں بے شک تیرے سامنے استغفار کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد کا جملہ تو بڑا زبردست ہے، فرماتے ہیں لکل عتبہ حتی ترضا۔ عتبہ کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یہ عتبہ عین تے بے اور کھڑا الف یا جسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے۔ عتبہ کا مطلب جو علماء نے، مفسرین نے بیان کیا وہ یہ کہ اگر دو لوگوں کے بیچ میں، دو دوستوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا کسی وقت کسی وجہ سے ہو جائے، پھر ان میں سے ایک دوست کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور پھر وہ واپس لوٹے اپنے اس دوست کے پاس اور پھر آ کر کے کہے کہ اے میرے دوست معاف کر دو، اور پھر وہ دوست اسے کھری کھوٹی سنانے لگے اور کہے کہ نہیں تم نے ایسا کیا، اور جس سے غلطی ہوئی ہے وہ اس وقت اکثر یہ کہتا ہے بھائی جو کچھ کہنا ہو کہہ لو لیکن معاف کر دو، جو کچھ بولنا ہو بول لو، مگر ویسی ہی دوستی پھر سے کر لو۔ اس کو یہ جو کچھ بولنا ہے، جتنا ڈانٹنا ہے، جو کچھ کہنا ہے، اس کو کہتے عتبہ، لکل عتبہ حتی ترضا۔ اے میرے مالک، جتنی مرضی ہو مجھے تو برا بھلا کہہ لے، مجھے جو بھی کہنا چاہے تو کہہ لے، لیکن تو راضی ہو جا، لکل عتبہ حتی ترضا۔ ایک اور یہاں پر معنی بن سکتا ہے لکل عتبہ کا، وہ یہ کہ اے میرے مالک، میں پلٹ کر بار بار تیرے دروازے پر اتنی بار آؤں گا یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، میں چھوڑوں گا نہیں تیرے در کو، ابھی اگر بھگائے گا چلا جاؤں گا لیکن پھر آؤں گا، اتنی بار آؤں گا یہاں تک کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ الہی بقدرتک علیہ تب علیہ۔ بڑی عجیب بات کہی مولا نے یہاں پر۔ عام طور سے ہم لوگ جب توبہ کرتے ہیں، دعاؤں میں بھی اور قرآن میں بھی آیا کہ جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے مالک تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا رحیم ہے، معاف کر دے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو اس کے غفران کا یعنی معاف کرنے کی صفت کا واسطہ اور قسم دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر امام زین العابدین نے قدرت کا واسطہ دیا، اللہ کی قدرت کا مطلب اس کی پاور، اور بہت سارے کام خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، ہر چیز وہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر امام کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے، اگر تیرے رحم کے دائرے میں ہم نہیں آتے، تیرے غفران کے دائرے میں ہم نہیں آتے، اس لائق نہیں ہے کہ تو ہم پر رحم کر، تو تیری قدرت تو ہر چیز پر ہے، تو قدرت تجھے تیری قدرت کا واسطہ، تو ہماری طرف ایک بار مہربانی سے دیکھ لے۔ وَبِحِلْمِكَ عَنِّي عُفُ عَنِّي۔ اے میرے مالک، تیرا حلم، تیری بردباری، تیرا صبر اتنا ہے، اسی وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ وَبِعِلْمِكَ ارفق بی، وَبِعِلْمِكَ بی ارفق بی۔ تو جانتا ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں، کتنا نادان ہوں، کتنا ارادے کا کمزور ہوں، تو جانتا ہے میرے اوپر، میں خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا ہوں، یہ سب جانتا ہے نا تو تجھے اسی علم کا واسطہ کہ تو جانتا ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں، میں بڑا بدحال ہوں، اسی وجہ سے میرے اوپر اپنا رحم کر دے۔ وَبِعِلْمِكَ بھی، تجھے
اس علم کا واسطہ جو تو میرے بارے میں رکھتا ہے، ارفق بھی، میرے ساتھ نرمی سے پیش آ۔ الہی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیتہ التوبہ فقلت توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے میرے مالک، تو نے اپنے بندوں کے لیے، جیسے تو نے کل بنی اسرائیل کے لیے ایک دروازہ بنایا تھا کہ جس کے نیچے سے وہ گزرتے تھے صرف یہ کہتے ہوئے حتہ، سجدہ کرتے ہوئے اور حتہ کہتے ہوئے گزرتے تھے، اور تو نے کہا تھا تو معاف کر دے گا۔ تو نے اس امت میں بھی ایک دروازہ بنایا ہے، اس دروازے کا نام حتہ نہیں ہے، اس دروازے کا نام توبہ ہے۔ اے میرے مالک، تو نے ایک دروازہ بنایا ہے اس امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، جس کا نام تو نے توبہ رکھا ہے، اور پھر صرف دروازہ نہیں بنایا، ایک آواز بھی دی، ایک ندا دی لوگوں کو۔ کیا ندا دی؟ فَقُلْتَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا۔ تو نے ہی ایک آواز لگائی، اے لوگوں تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ بھی صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کرو۔ تو اے میرے مالک، دروازہ بھی تو نے بنا دیا، اعلان بھی تو نے کر دیا۔ فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ الْبَابِ بَعْدَ فَتْحِهِ۔ تو اب روز قیامت وہ شخص کیا عذر پیش کرے گا، کیا بہانہ لائے گا جو اس دروازے میں داخل نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا سی بات ہے، صرف توبہ کر لے اور اس کے گناہ سارے معاف، پھر بھی وہ اڑا ہوا ہے، پھر بھی وہ ضد کر رہا ہے کہ وہ اس دروازے میں داخل نہیں ہوگا، جبکہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الہی ان کان قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک۔ یہ میرے مالک، اگر بندے کے لیے یہ بات بڑی بری ہے کہ وہ گناہ کرے، تو تیرے لیے تو جو بات خوبصورت ہے، جو تیرے لیے جچتی ہے، وہ یہ کہ تو معاف کرے۔ ہمارے لیے ہاں یہ عیب ہے کہ ہم گناہ کریں، لیکن تیرے لیے یہ خوبی ہے کہ تو معاف کرے۔ ہم مقابلہ کر لیں، ہم گناہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں آئیں، تو معافی کے ساتھ ہماری طرف دیکھ۔ الہی ما انا باول من عصاک فتبت علیہ۔ اے میرے مالک، میں وہ پہلا شخص تو نہیں ہوں جس نے تیرا گناہ کیا ہو، کیا میں ہی پہلا شخص ہوں؟ ارے مجھ سے پہلے نہ معلوم لاکھوں کروڑوں لوگ گزر چکے جنہوں نے تیری مخالفت کی، تیری معصیت کی، خود کو رب تک کہہ دیا، فرعون جیسے لوگ۔ تو میں پہلا تو نہیں ہوں، تو تیری مخالفت، تیری معصیت کرنے والے تو لاکھوں کروڑوں اربوں گزر چکے، اور ان میں بہت سے ایسے تھے جن کو تو نے معاف بھی کر دیا۔ تو اے میرے مالک، میں پہلا نہیں ہوں ایسا شخص کہ جسے تو نے معاف کیا ہو۔ وَتَعَرَّضَ لِمَعْرُوفِكَ فَجُدْتَ عَلَيْهِ۔ نہ ہی میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جو تیری بارگاہ میں آیا ہو اور یہ کہتے ہوئے کہ تو ہم میرے ساتھ نیکی کر، اور تو نے اس کے ساتھ سخاوت کے ساتھ اور جود کے ساتھ سلوک کیا ہو۔ یا مجیب المضطر، اے میرے مالک، تو ایک بے چین اور بے قرار انسان کی آواز سننے والا ہے۔ یا کاشف الضر، اے میرے مالک، تو تمام پریشانیوں کو، تمام دشواریوں کو، تمام دکھوں کو دور کرنے والا ہے۔ یا عظیم البر، اے وہ عظیم ذات کہ جو نیکی کرنے والی ہے، اور تیری نیکی بھی کوئی کم نہیں، بہت نیکی کرتا ہے تو۔ یا عالما بما فی السر، اے میرے مالک، تو جانتا ہے راز کی باتوں کو، وہ چیزیں جو تمام کائنات سے ڈھکی چھپی ہیں، وہ چیزیں جو دلوں کے اندر ہیں، وہ چیزیں جو روح کی گہرائیوں میں ہیں، وہ چیزیں جو نیتوں میں ہیں، ان سے تو آگاہ ہے۔ یا جمیل الستر، اور تو کتنی خوبصورتی سے لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، تو کتنی خوبصورتی سے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ استشفعت بجودک وکرمک الیک، میں تو تیری بارگاہ میں آیا ہوں کسی کی سفارش لے کر نہیں، تیرے جود کو سامنے رکھ رہا ہوں، تیری سخاوت کو سامنے رکھ رہا ہوں، تیرے کرم کو سامنے رکھ رہا ہوں، تیرے کرم کا ہی سہارا لے رہا ہوں، تیرے جود اور سخاوت کا ہی سہارا لے رہا ہوں تیری بارگاہ میں اپنی بات کہنے کے لیے۔ وَتَوَسَّلْتُ بِجَنَابِكَ وَتَرَحُّمِكَ لَدَيْكَ،
اور میں تیری بارگاہ میں جو وسیلہ جس چیز کو بنا رہا ہوں وہ اور کچھ نہیں، خود تو ہی ہے، تجھی کو وسیلہ بنا رہا ہوں اور تیرے رحم کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔ میں تیرے رحم کا تجھے واسطہ دے رہا ہوں، قسم دے رہا ہوں، واسطہ دے رہا ہوں، سن لے، تو اپنے رحم کی خاطر ہماری بات سن لے۔ فاستجب دعائی، اے میرے مالک میری دعا سن لے۔ اب یہاں پر آتے آتے یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی کیفیت ایک مانگنے والے کی ہو جاتی کہ وہ جیسے دم توڑنے لگتا، اب تو میرے الفاظ ہی ختم ہو رہے ہیں، اب تو میرے پاس کچھ نہیں کہنے کو رہ گیا، میں نے ہر طرح سے گھما پھرا کر کے اپنی بات کہی۔ عزیزوں، میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ معصومین ہمیں الفاظ نہ دیتے دعا کے تو ہم کیا مانگتے، یہ مناجات نہ ہوتی تو ہم کیا کہتے اللہ کی بارگاہ میں۔ میں نے اس دن مثال دی تھی کہ ہم سب دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں حج اور زیارت نصیب فرما، لیکن جب زیارت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کی زری کے، یا جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں کعبے کے، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگیں۔ پھر اس وقت نہ الفاظ ہوتے ہیں نہ خیالات ہوتے ہیں۔ اگر ہم سے یہ کہا جائے ایک جملے میں اپنی بات، اپنی حاجت مانگو، تو سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگیں کیا چھوڑیں، ایک دم دماغ خالی ہوتا ہے، بلینک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عزیزوں، اگر ہمیں یہ معصومین الفاظ نہ دیتے، خیالات نہ دیتے، تھاٹس نہ دیتے، تو ہم خالی ہوتے، ہم کیا مانگیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے ہم شکر گزار ہیں معصومین کے، خاص طور سے امام زین العابدین کے، انہوں نے ہمارے منہ میں الفاظ رکھ دیے، ہمیں خیالات دیے، ہمیں تصورات دیے، تاکہ ہم اپنی بات کو کہہ سکیں۔ اور یہاں پر جیسے میں نے کہا آتے آتے اب یہ دعا ختم پر ہے، امام ہر طرح سے اپنی بات کو کہہ چکے، کتنی طرح سے کہا، آپ پہلے کی بھی ایپیسوڈ سن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر کہتے ہیں فاستجب دعائی، اب میری دعا سن لے، ولا تخیب فیک رجائی، دیکھ جو میں تجھ سے امید لے کے آیا ہوں اس امید کو نا امیدی میں نہ بدلنے دینا۔ اے میرے مالک اس امید کو پورا کر دے، اس امید کو حقیقت بنا دے۔ وتقبل توبتی، اے میرے مالک کچھ نہیں، بس اتنا کر لے کہ میرے اس واپسی کو، جو میں تیری بارگاہ میں واپس پلٹ آیا ہوں، گناہوں کی دنیا سے لوٹ آیا ہوں، اسے قبول کر لے، ایک بار میری توبہ کو قبول کر لے۔ توبہ کا مطلب واپس آنا، ریٹرن کو قبول کر لے۔ وکفر خطیئتی، اور میرے گناہوں کو چھپا دے، یا پھر یوں کہوں جھاڑ جھاڑ کے گرا دے، اب مجھے پاک کر دے۔ میں گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے بہت بھاری اپنے کو محسوس کر رہا ہوں، اتنا بوجھ ہے میں اٹھ نہیں سکتا ہوں۔ اس گناہوں کے بوجھ کو جھاڑ جھاڑ کے گرا دے، مجھے پھر سے ہلکا، مجھے پھر سے پاک، مجھے پھر سے نورانی بنا دے۔ بِمَنِّكَ وَرَحْمَتِكَ یا ارحم الراحمین، تو اپنے احسان کی وجہ سے، تو اپنی رحمت کے ذریعے ایسا کر دے۔ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو ہی اپنی رحمت سے، تو ہی رحم کھا میرے اوپر، اور تو میرے اپنے رحمت اور احسان کے ذریعے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میرے ساتھ رحم کا سلوک کر میری توبہ کو قبول فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔